بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ سکون مگر کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام و سکون پہنچاؤ۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ۔ نماز کا تقدس و فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں پابندی سے آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ بحوالہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم و سنن نسائی۔ نماز میں چوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ بحوالہ مشکہ شریف، مستدرک حاکم۔ ارکان نماز اطمینان اور اعتدال کے ساتھ ادا نہ کرنے والے کی نماز کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز درست نہیں جب تک کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجہ۔ گھروں میں نوافل پڑھنا خیر و بھلائی کا باعث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز با جماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم و سنن ابن ماجہ۔ جمعے کے دن غسل کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ کو خوش کر دینے والے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ بحوالہ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد۔ معاملات میں برکت رب کریم کے اسم مبارک سے ہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ بحوالہ کنز الاعمال۔ قرآن کریم کی منافقت و فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2912۔ ہر قسم کے شر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔ بحوالہ سنن ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابو داؤد۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1886۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2901۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔